بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں حضرت امام علی کی دوسری شادی ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو کیوں روک دیا؟ کیا واقعی حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے یا ان کے لیے کوئی چال چلی گئی تھی؟ ابو جہل کی بیٹی کے خانوادہ اہل بیت میں آ جانے سے اگر کوئی خطرہ تھا تو کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان کے حرم رسالت میں داخل ہونے سے وہی خطرہ نہ تھا؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جویریہ بنت ابو جہل سے نکاح کرنے سے روکا اور خود حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے شادی کی؟ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھے بنا آپ اس بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ آج کا واقعہ حضرت امام زین العابدین حضرت علی بن امام حسین اور ابو ملائکہ کی روایت سے پیش کیا جا رہا ہے، جسے انہوں نے مصور بن مخرمہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ نے بھی اس اہم واقعے کو روایت کیا ہے۔ دوستو، ابن ماجہ نے بھی کتاب نکاح میں، ترمذی میں کتاب المناقب میں اور حاکم میں کتاب المطرف الصحابہ میں بہت سی سندوں سے اس واقعے کو روایت کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا، جس میں اس کی ایک خوبصورت کنواری بیٹی بھی تھی۔ کچھ صحابہ نے مل کر حضرت علی کو مشورہ دیا کہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے شادی کر لے۔ کچھ صحابہ نے نکاح کا پیغام جویریہ کے گھر بھیج دیا۔ ابو جہل چونکہ غزوہ بدر ہی میں جہنم واصل ہو چکا تھا، اب اسی کی 14 سالہ بیٹی کی کفالت ابو جہل کے 2 بھائیوں حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام کے سپرد تھی، کیونکہ سارا خاندان ہی فتح مکہ پر مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ دونوں نکاح کا پیغام ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت علی کے دوسرے نکاح کی باتیں صحابیات سے سن چکی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی اس کا اذکار کر چکی تھی۔ یہاں یہ بات بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ حضرت علی کی خواہش نہ تھی، بلکہ کچھ صحابہ نے مشورہ دیا تھا اور پھر بات پھیل گئی، یہاں تک کہ ابو جہل کے دونوں بھائی حارث بن ہشام اور سلم بن ہشام اپنی بھتیجی کا رشتہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اس نکاح کی اجازت طلب کی، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام بن مغیرہ اور ابو جہل کا باپ تھا، اس کی اولاد نے اپنے بھائی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی بن ابی طالب سے کرنے کی مجھ سے اجازت مانگی ہے، لیکن میں انہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ یقیناً میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، ہرگز میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ البتہ اگر علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہے، کیونکہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، تو اس کو برا لگے وہ مجھ کو بھی برا لگتا ہے، اور جس چیز سے اسے تکلیف پہنچتی ہے اس سے مجھے بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس واقعے پر کوئی یہ شبہ کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خود شادیاں کی تھی، تو پھر حضرت علی کو دوسری شادی کرنے سے کیوں روکا؟ کیوں اپنی بیٹی کے حق میں سوکن کو پسند نہ فرمایا؟ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا پیچیدگی واقع ہوتی ہے۔ شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بھی سوکن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے یہ فعل حرام ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں دو مختلف حدیثیں جمع تھیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے اور اب فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھی کہ یہ اسلام کا قبول کرنا پوری اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا، تو پھر اگر ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ دوستو یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اور اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا وہ بہت بڑے بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہندو بنت عتبہ مشہور ہند جگر خوار کی لخت جگر، جس کی پھپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں۔ خاندان والے آپ پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبش میں ہی ان کا نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کی تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ پرسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ دوستو، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔ البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کے نہ ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہ چاہتے تھے، بلکہ یہ تو کچھ صحابہ کے مشورے تھے، جس کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئیں کہ جویریہ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔